ایران کا ایک تاجر تھا. کون؟ تاجر، بزنس مین، دکاندار. وہ کربلا گیا. اس نے اپنے گھر والوں کو خط لکھا. اس نے کہا مجھے تمہارا تو نہیں پتا بھی تم آؤ یا نہ آؤ، لیکن میں جنت چھوڑ کے نہیں آؤں گا. یار جو سادات میں پڑھو ذرا سر تو ہلا دیں مولا کا واسطہ. زبان کو جنبش نہیں لے رہے، ذرا سر ہلا دیں تاکہ میں تو مطمئن ہو جاؤں میری بات آپ کو پسند آئی ہے. میں تو جنت سے واپس نہیں آتا. اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم اپنا کاروبار وہاں بیچو، گھر بیچو، میرے پاس آ جاؤ. گھر والوں نے خط پڑھا، کاروبار بیچا، دکان بیچی، گھر بیچا، بستر سمیٹا، آ گئے کربلا. اب کربلا انہوں نے دکان خریدی. اس کی روٹین کیا ہوتی؟ توجہ میری طرف. گھر سے نکلتا تھا، پہلے غازی کی زری پہ، پھر حسین کی زری پہ، پھر دکان پہ. یہی اس کی روٹین تھی. اسی طرح گھر سے نکلا، عباس کی زری پہ، حسین کی زری پہ، پھر آیا دکان پہ. اب دکان بند کر کے جو ہی نکلا، ایک کسائی، اس کے پاس بکرے کا گوشت تھا. اگر جی بکرے کا گوشت تھا، آواز دے کے کہتے حضور کیا ہوا؟ یہ کوئی 3 کلو بکرے کا گوشت رہ گیا ہے، آپ مجھ سے لے کے جاتے ہیں، آپ کے مطلب کا گوشت ہے لے جائیں. اسے کہا کہہ رہا ہے تو دے دے. وہ بکرے کا گوشت لیا، کھا آیا. اس نے کہا ذرا اس کو پکانا شروع کرو، میں دکان سے ہو کے آتا ہوں. بکرے کا گوشت پڑا رہا. گھنٹہ گزر گیا، 2 3. اس نے ملازم کو بلایا، کہتا جا کے پتہ تو کر وہ گوشت ہے یا کیا ہے. وہ 3 گھنٹے ہو گئے پکتا نہیں. ملازم گھر گیا، گھر والوں نے کہا اس سے کہا ایک دفعہ گھر آئے. ملازم اس کے پاس گیا، کہتا وہ تو کہہ رہے گھر آیا. انہوں نے کہا اللہ جانے یہ کیسا گوشت ہے، ربڑ ہے، سٹیل ہے، کیا ہے؟ ہم نے 3 گھنٹے سے ڈالا ہوا ہے، پکتا نہیں. میں گھر تک نہیں، میں قبر تک رجوع سادات میں بیٹھے ہوئے اس عزادار پہ دکھی جاؤں گا جو ہوا شیعہ اور میرے جملے پہ چپ رہ گیا. اس نے کہا گوشت مجھے دو. گوشت اٹھایا، دکان پہ آیا، بحث شروع ہوئی، آوازیں بلند ہوئی. امام کے روزے کا خادم ان کے قریب آیا. قریب آ کے کہتا لڑتے کیوں ہو؟ کہتے یہ 3 کلو گوشت لے کے گیا تھا، 3 گھنٹے ہو گئے، اللہ جانے کیسا گوشت ہے، پکتا نہیں ہے. اللہ جانے کیسا گوشت ہے، پکتا نہیں ہے. اللہ جانے کیسا گوشت ہے، پکتا نہیں ہے. اس نے کہا حضور میں نے ملوک من بھیج دیا، اللہ جانے اس کا 3 کلو کیوں نہیں پکتا. امام کے روزے کے خادم کہتے جب تو نے گوشت لیا تھا گیا کہا تھا؟ کہتے پہلے عباس کی زری پہ، پھر حسین کی زری پہ. خادم کہتے آپ نہیں پکے گا. جملہ سمجھنا، آپ نہیں پکے گا. کہتے کیوں نہیں پکے گا؟ خادم کہتے وہ اس لیے کہ جو گوشت حسین کی زری سے ہو کے آ جائے پھر اس گوشت پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی. اس گوشت پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی. مولوی اپنی قبر کا ٹھیکیدار بن، میری کا نہیں. جب بکرے کا گوشت حسین کی زری سے ہو کے آ جائے اس پہ دنیا کی آگ حرام ہے. اور جس دل میں حسین ہے وہ جہنم کیسے جا سکتا؟ جس دل میں حسین ہے وہ جہنم کیسے جا سکتا؟ عزاداران مظلوم کربلا، بڑا مارا ہے کوفے والوں نے حسین کے وکیل کو. یہ تو آج 2 بات اس لیے کر دی کہ ذرا آپ کے مزاج مل جائے، ورنہ یہ جو دن رہ گئے ہیں یہ دن ہیں ہی رونے کے، یہ دن ہی مصائب کے ہیں. بھائیوں کے حکم پہ نبیل کی مولا زندگی دراز کرے، میرے یہ بھائی جیتے رہیں، یہ سلامت رہیں. ان کے حکم پہ بس ٹھیک ہے، یہاں پہ حضور چھوڑ دیں. ان کے حکم پہ ذرا 2 جملے کہے اور وہ کہے کہ جس پہ آپ کے مزاج مل جائے تو میں مصائب شروع کروں. میں نے عرض کیا بڑا مارا ہے کوفے والوں نے حسین کے سفیر کو.
4 सतरें पढ़ता हूँ, अगर आप समझ लें तो जिंदगी के रोने का सामान है। मैं कह लूँ करते हैं बेकसू को परेशान ईद पर, करते हैं। ये जो 2 ईदें गुजरती हैं साल में, भजन शिया ईद नहीं मनाते और लोग सवाल करते हैं कि ये शिया ईद क्यों नहीं मनाते, वजह क्या है। मैं उनसे कह रहा हूँ करते हैं बेकसू को परेशान ईद पर, होता है घर बतूल का वीरान ईद पर। हैदर का सर कटा कभी मुस्लिम ज़िबा हुए, ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान ईद पर।